اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس قدر نعمتیں دی ہیں، انسان ہر نعمت پر خوش ہوتا ہے اور ہر نعمت کے بارے میں گویا کہ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ قابل خوشی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ذکر فرمائی ہے اور قرآن کریم میں اس نعمت کو اس انداز سے بتلایا ہے کہ اگر خوشی کرنی ہے، خوش ہونے کے قابل اگر کوئی نعمت ہے تو صرف یہی ایک نعمت ہے، اور باقی کوئی نعمت قابل خوشی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی نیچے کے اعتبار سے وہ سبب خوشی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گویا کہ نظر حق کے اندر وہ حقیقت میں وہ خوشی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ایسی چیز کی خوشی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس انداز سے بیان کیا کہ اگر کوئی خوشی کے قابل چیز ہے دنیا کے اندر، اگرچہ لوگوں تم بہت سی چیزوں پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے کھانے پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے پینے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے پہننے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے اوڑھنے پہ خوش ہوتے ہو، کبھی اچھے مکان پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی دکان پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی زراعت پر خوش ہوتے ہو، کبھی اچھی صنعت پر خوش ہوتے ہو، کبھی حرفت پر خوش ہوتے ہو، تو گویا کہ کبھی اپنی قابلیت اور علم پر خوش ہوتے ہو۔ تو خوش ہونے کا اسباب بے شمار ہیں کہ تم خوش ہوتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خوشی کی کوئی چیز ہے اور اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالی انسانیت کو عطا کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت قابل خوشی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اس نعمت پر تم خوش ہو۔ ورنہ باقی جو نعمتیں جن پہ تم خوش ہوتے ہو وہ ٹھیک ہے، تمہاری فطرت کا تقاضا تم خوش ہوتے ہو، لیکن حقیقت میں خوشی کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ جو ذات عالی انسانیت کو عطا کی گئی ہے، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور قابل خوشی یہی ایک چیز ہے۔ باقی ساری کی ساری آگے اس کی تفریعات ہیں، اس کے وسائل اور وسائط تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر خوشی کی کوئی چیز ہے تو وہ سرکار دو عالم کی ذات عالی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور چنانچہ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بھی کیسے قائم رکھا ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کیا کہ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، اور خود ارشاد فرمایا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تحقیق پہنچ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، موعظت، گویا کہ اوامر اور نواہی کا پورا ایک ضابطہ تمہیں پہنچ چکا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے روگ، دلوں میں تمہارے جو روگ لگے ہوئے ہیں، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، یعنی امراض باطنی ہیں، اس کے لیے شفا ہے یہ موعظت، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عمومی خطاب عمومی انسانیت کو کیا، اور پھر جب اس نعمت کا تذکرہ آنے لگا کہ جس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خوشی کے قابل نعمت ہے تو وہ یہی نعمت ہے، تو وہاں پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے، آپ ارشاد فرمائیے، یعنی یہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ آپ خود ہی وہ نعمت عظمیٰ ہیں جن پر ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لہذا اس نعمت کا پتہ آپ خود ہی دے دیجئے، آپ خود ہی بتائیے کہ میری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اگر اس پہ خوش ہونا ہو تو پھر میری ذات کے جو وہ تشریف آوری پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر خوشی کی بنیاد تو ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ وجود، ہماری زندگی کی ایک ایک ذرہ اور حرکت و سکون وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ بھلے آپ کے وجود نوری یا وجود ظاہری، وجود نوری بھی آپ کا سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جب ظہور پایا، اور پھر وجود ظاہری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو وجود نوری ہو یا وجود یہ ظاہری ہو، اس وجود کی برکت سے ہی ساری کائنات کے اندر یہ ہلچل اور رونق نظر آتی ہے۔
ایون حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 وقت کی ہمیں جو روٹی ملتی ہے یہ بھی آپ کے وجود نوری اور ظاہری کی برکت ہے. ہمیں دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں شب و روز کی، یہاں تک کہ علم ملتا ہے، یہ سب کا سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجود نوری اور وجود ظاہری کا صدقہ ہے. تو جس ذات کی وجود کی وجہ سے ہم سب کو وجود ملا، جن کے صدقے ہمیں 2 وقت کی روٹی ملی، تو کیا وہ قابل خوشی نہیں ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوشی مناتے ہیں. اچھی دکان کھول لی، دکان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں دکان پر. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے وجود نوری اور وجود ظاہری کی برکت سے ہمیں جو 2 وقت کی روٹی اور 2 گھونٹ پانی کے ملتے ہیں، پہننے کے لباس اور ہمیں رہنے کو مکان ملتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر خوشی کی بات کون سی ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ وہ قابل خوشی. اور خود اللہ تبارک و تعالی پھر اس انداز سے کہا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ. اب یہ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو کس انداز سے ذکر فرمایا ہے. ایک تو قل کا پیغمبر سے خود کہا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، آپ ان کو کہیے، آپ گویا کہ اس نعمت عظمیٰ کا جو ہے وہ ان کو پتہ دیجئے، بلکہ آپ زبان حال سے آپ ہی بتائیے کہ میں ہی وہ نعمت ہوں. قل اے پیغمبر اب آپ کہیے. اب دیکھو پہلے والی آیت کے اندر اوامر اور نواہی تھے، اور اوامر نواہی کے اندر ظاہر ہے کہ طبیعتوں کو وحشت ہوتی ہے، ایک دبدبہ اور رعب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز اپنی طرف منسوب کی اور خود حکم دیا، یا ایھا الناس کہہ کے خود خطاب کیا کہ اگر کسی کو وحشت ہوتی پھر ہم تو حاکم وقت کے حاکم اعلیٰ ہیں، لہٰذا ہم حکم دیں گے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہمیں نصیحت کا حق ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان انتظامی یا تشریعی تکوینی نصیحتیں کرتا ہے تو منتظم کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں محکومین کو خاص قسم کی وہ ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمیں گرا نہیں آ رہی ہم پر. تو جہاں اوامر نواہی کی بات آئی تو اللہ نے خود خطاب کیا، اور جہاں اس نعمت اور فرد کی بات آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرما دی آپ کہیے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت قائم رہے. جو اہل ایمان کی نظر میں ان کی محبوبیت قائم رہے، ان کی محبوبیت میں کوئی گرانی محسوس نہ کرے لوگ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام جاری کریں تو ان کی محبوبیت میں وہ حرف نہ آئے. لہذا بطور نعمت اور فرد کے جب عنوان ذکر کرنا تھا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروایا، تاکہ اہل ایمان اور زیادہ آپ کی طرف محب بن کے بڑھیں اور آپ کی محبوبیت میں اور اضافہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سے مقامات پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے بھی اوامر نواہی بیان کیے ہیں، تو وہاں کی حکمتیں الگ ہیں، وہ اس مقام پہ انشاءاللہ بیان کرنے کی ہیں. لیکن اس مقام کی گفتگو ہو رہی ہے، اس مقام پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وہ اوامر نواہی منسوب نہیں کیے، بلکہ آپ کی طرف وہ نعمت اور فرد کا ذکر کیا، جس سے اہل ایمان خوش ہوں گے، ارے ہمیں یہ نعمت ملی ہے، ارے ہمیں یہ فرد کا سبب ملا ہے، تو ان کی محبوبیت رسول اللہ کی اہل ایمان کی نظر اور بڑھ جائے گی. تو دیکھو کتنی اللہ تبارک و تعالی کے بیان کے اندر کیسے اسرار ہے. اور پھر زبان کو کیسے ذکر فرمایا، بفضل اللہ، باحرف جر سے شروع کیا ہے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل ہی کے ساتھ. اس لیے کہ حرف جر مقدم ہوتا ہے، جار مجرور مقدم ہوتا ہے تو اسے حصر کا معنی لیا جاتا ہے، اسی کے اندر معصور ہو جاتا ہے. بفضل اللہ، پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ ہی کے فضل کے ساتھ. ظاہر فضل سے ماخوذ رسول اللہ کی ذات، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اسی کی رحمت کے ساتھ. اور وَبِرَحْمَتِهِ میں با حرف جر لے کے آئے، دوبارہ حرف جر لے کے آئے، گویا کہ رحمت ہی کو بفضل اللہ کے اوپر عطف نہیں کیا، بفضل اللہ کو مستقل اور ادھر برحمتی کو مستقل ذکر کیا، جار مجرور. تو ایک استقلال پیدا کیا کہ مستقل نعمت رحمت ہی، یعنی اسی اللہ کی رحمت، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ فضل و رحمت رسول اللہ کی ذات عالی ہے، لہذا حرف جار کے ساتھ ذکر کیا. اور اس کے بعد کہا فَبِذَالِكَ، اور فَبِذَالِكَ کہہ کے فا سے شروع کیا، فا ذکر کر کے پھر بِذَالِكَ کے اوپر بھی حرف جر لے کے آئے، اور پھر ذالکہ ایک مزید اس کے اندر اہتمام پیدا کر دیا
تو گویا کہ دیکھو اس نعمت کو اہتمام در اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ بفضل اللہ ہی کے فضل کے ساتھ وبرحمت اور اس کی رحمت کے ساتھ. اور فضل رحمت سے مراد میں نے بتایا رسول اللہ کی ذات عالی ہے. فبذالک بس اسی کے ساتھ پھر ذالک لا کے پھر اس کو مزید اہتمام ذکر کیا اسی کے ساتھ یعنی وہی فضل و رحمت کی جو نعمت ہے اسی کے ساتھ فلیفرحوا پس چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں اہل ایمان خوش ہوں خوشی منائیں خوش ہوں. دیکھو اس نعمت کو کس انداز سے ذکر اور فلیفرحوا میں بھی فا لے کے آئے اور یہ فا لے کے اس انداز سے یہ فا جزائیہ ہے اشارہ گویا کہ معذوف شرط کی طرف کر دیا کہ ایک شرط معذوف ہے. وہ شرط کیا ہے ان فریو بشین اگر یہ لوگ کسی بات پر خوش ہونا چاہتے ہیں اگر یہ کسی چیز پر خوش ہونا چاہیں تو ان کو چاہیے اس پر خوش ہوں کیونکہ قابل خوشی یہی چیز ہے. اور رسول اللہ کی ذات عالی جو ذات رحمت و فضل ہے یہی خوشی کی چیز ہے کہ جس پر خوش ہوں. تو وہ ان فریو بشین گویا کہ فلیفرحوا کے فا جو ہے وہ جزائیہ لا کے اشارہ کر دیا کہ اس کی شرط معذوف ہے. تو فرمایا کہ وہ آگے خوش ہوں کسی چیز پہ تو فلیفرحوا تو اس پر خوش ہوں کہ ان کو رسول اللہ ملے رسول اللہ ملے. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اور بھی نعمتیں خوش ہونے کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو کھانے پہ بھی خوش ہوتے ہیں اچھا مل جائے پینے پہ بھی خوش ہوتے ہیں ہم تو جو ہے دکان مکان جائیداد مل جائے مال دول مل اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں عہدہ اقتدار مل جائے اس پہ بھی خوش ہوتا ہے بادشاہت بنا دیا جائے تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں اور کسی چیزوں پہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے یہ ان پر خوش نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی مزید آگے اہتمام کیا کیا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون کہ اس نبی کی ذات پر خوش ہونا یہ باقی تمام خوشیوں سے زیادہ جو ہے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. وہ دنیا کے جو مال و دولت جمع کرتے ہیں دنیا کی جو نعمتیں جمع کرتے ہیں ان سب سے بہترین اگر نعمت ہے تو رسول اللہ کی ذات عالی ہے. اب میرے دوستو بزرگوں اندازہ کرو کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو ذکر کیا ہے کہ ہوا خیر کہ یہ جو ذات فضل و رحمت ہے نبی کی جو ذات ہے یہ ذات رحمت جو ہے وہ جو یہ دنیا میں جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے. اب بتائیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نعمت پر خوشی نہ کرے تو کس پہ کرے اس نعمت پر خوش نہ ہو تو کس پہ خوش ہو کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ذکر کرے قل اے پیغمبر کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ اور میں نے بتایا مستقلاً اللہ کے فضل ہی کے ساتھ و برحمتہ اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ فبذالک پس جو اسی ہی رحمت کے اور فضل کے ساتھ جو ہے فلیفرحوا ان کو چاہیے خوش ہو ان فریو بشین اگر یہ خوش ہونا چاہتے ہیں کسی بات پہ اور باقی دنیا میں جو کوئی جمع کر رہے ہیں اچھا یا برا کہ ہوا خیر مما یجمعون یہ جو ذات عالی جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے جمع کیے ہوئے سب جو ساز و سامان سے بہتر اور افضل ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس طبی تو کہتا ہے شاعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے قل اے پیغمبر آپ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے قل اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی میری پیروی کرو. یہ جو ذات رحمت و فضل دی گئی ہے اس ذات رحمت و فضل کی پیروی کرو اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھو چلتے کیسے ہیں وہاں چل کے دکھاؤ لیٹتے کیسے لیٹ کے دکھاؤ کھاتے کیسے کھا کے دکھاؤ پیتے کیسے پی کے دکھاؤ سنتے کیسے سن کے دکھاؤ نشست و برخاست اخلاق و کردار یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوست و احباب کے ساتھ کیا رویہ حسن سلوک ہے ایک ایک سنت پر چلتے چلے جاؤ ان کی سنتوں پہ مر مٹنا تمہارا کام ہے اور تمہیں محبوب بنانا ہمارا کام ہے. ان کنتم تحبون اللہ اس لیے کہ محبت کا دعویٰ یہ امر مخفی ہے ہمیں آپ سے محبت ہے. اب محبت تو دل کا فعل ہے اور دل کا فعل تو نظر نہیں آتا اور الفاظ سے تو اس محبت کی حقیقت پتہ نہیں چلے گی اظہار ہی ہوا نا
حقیقت تو نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ امر مخفی کے لیے دلیل ظاہر چاہیے. ظاہری طور پہ وہ کچھ ایسی قربانی کر کے، سیکریفائز و قربانی کر کے دکھائے، ایسا تحفہ دے کے دکھائے، ایسا کوئی عمل کر کے دکھائے تو پتہ چلتا ہاں واقعی آپ کے دل میں محبت ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر محبت داخل ہوئی، مال و دولت سارا باہر نکلا، سارا مال قربان کر دیا، جیبیں خالی ہو گئیں. پر یہ جو آپ نے سارا مال و دولت رسول اللہ پر قربان کر دیا، تو اس کا مطلب اندر جو محبت داخل ہوئی تھی، اندر جو محبت گھسی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مال و دولت اٹھا کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا، محبوب کے قدموں میں ڈال دیا. اور جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ اور محبوب چیز کیا ہے، کہتا النظر وجہ الی رسول اللہ، میری محبوب چیز یہ کہ رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں. بھی دیکھ وہ انفاق و مالی علی رسول اللہ، اور اپنا مال و دولت رسول اللہ پر قربان کرتا رہوں. بس جیسے کہتے رہیں، جو منشا ظاہر ہو بس قربان کرتا جاؤں، یہاں تک کہ سارا قربان کر دیا. اور تیسری فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو، میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو. اس لیے کہ باہری خدمتیں تو میں کر لیتا ہوں، لیکن اندر گھرداری کی خدمتیں تو میرے دسترس میں نہیں ہیں. ہاں میری بیٹی اگر رسول اللہ کے نکاح میں ہوگی تو گھر کی خدمت میری بیٹی کرے گی، گھر میں صدیقہ ہوگی، باہر صدیق ہوگا، ساری خدمت کمال کو پہنچ جائے گی. وہی ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دی، گھر میں صدیقہ، باہر صدیق، اور دونوں خدمت کسی کرے، صدق کی، سراپا صدق کی خدمت ہو رہی. جیسے غار ثور کے اندر صدق تھا اور صدیق تھا، ایک صدق، سراپا صدق رسول اللہ کے ساتھ، اور دوسرا صدیق تھا، اور صدق و صدیق جمع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتری ہے. ولا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہم ہمارے ساتھ، ہم اللہ پر ساتھ. تو یہ فرمایا کہ یہ صدیق اکبر، اس کو کہتے ہیں محبت اندر داخل ہوتی ہے تو پھر مال و دولت دنیا کا متاع باہر نکل کے محبوب کے قدموں میں گر جاتا ہے. بھائی یہ نظارہ جب دیکھتے تو کہتے ہیں سچی محبت ہے، واقعی محبت سچی ہے. تو جب یہاں یہ دعویٰ کرتا ہے اہل ایمان، اس لیے قرآن قل، اے پیغمبر آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو دلیل پیش کرو. کیا دلیل؟ فاتبعونی، میری اتباع کر کے دکھاؤ، میری سنتوں پہ چل کے دکھاؤ، میری طرز زندگی کو اختیار کر کے دکھاؤ، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی محبت ہے تو اس کے محبوب کی اداؤں پہ مٹیں گے نا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوبیت کا مقام عطا کر رکھا تھا، اللہ کے محبوب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس محبوب کے لیے، تو اس محبوب کی ادائیں پہ جب آپ مٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. فرمایا یحببکم اللہ، تم رسول اللہ کی سنتوں پہ مٹو گے، فرمایا اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس لیے تم محبوب کی ادا پر مٹے ہو تو ہم بھی تمہیں محبوب بنا لیتے ہیں. اسی کو شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے جو اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. اس لیے کہ یحببکم اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے محبوب کی سنتوں پہ تم عمل کرو گے تو میں تمہارا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. اور نہ صرف محبت پر یغفر لکم ذنوبکم، بلکہ اللہ قلم کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک کر دوں. یغفر لکم ذنوبکم. اس سے اندازہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. تو محبت چونکہ امر مخفی ہے، اس کے ظاہر دلیل چاہیے. تو یہاں پر یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ایسی نعمت بنا کے پیش کیا کہ ایسی نعمت کو اور ہے ہی نہیں کائنات میں. تبھی اللہ فرماتے کہ اگر تمہیں خوش ہونا ہے کسی نعمت پہ تو رسول اللہ کی ذات ہی کی نعمت ہے جس پہ آپ خوش ہوں. باقی نعمتیں ٹھیک ہے تمہیں خوشی ہوتی ہے، تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، لیکن قابل خوشی اگر کوئی چیز ہے تو وہ محمد کی ذات کی خوشی. اس لیے انہی کے وجود نوری اور وجود ظاہری کی برکت سے اس کائنات کو وجود ملا ہے. اس لیے اس انداز سے ذکر ہوا قل بفضل اللہ، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہی کے فضل کے ساتھ، وہ بھی رحمت ہی، اور اسی کی رحمت کے ساتھ. اور فضل رحمت سے مراد میں نے بتایا رسول اللہ کی ذات عالی ہے. فبذالک، پس اسی کے ساتھ فلیفرحوا، چاہیے کہ اہل ایمان خوش ہوں.
خوش ہوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات رحمت ہمیں ملی. باقی جو کہ یہ دنیا میں جمع کرتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، یہ رسول اللہ کی ذات عالی جو ہے وہ باقی ساری دنیا کی چیزیں جو تم جمع کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے. اب اس انداز سے دیکھو اس نعمت کو ذکر فرمایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قابل خوشی اگر کوئی دنیا میں نعمت ہے تو رسول اللہ کی ذات عالی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ ظاہری اور ایک وجہ باطنی، یا یوں کہ ایک وجہ مادی اور ایک وجہ معنوی. ظاہری وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا جو ظاہری وجود ہے میرا اور آپ کا اور دنیا کی ہر نعمت کا جو وجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود نوری کی وجہ سے ملا ہے. سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر کس چیز کو پیدا فرمایا تو رسول اللہ کا نور پیدا فرمایا. کیونکہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بڑا خالق مطلق ہے تو اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ظاہر کو اللہ کی ذات خالق مطلق ہے، پیدا جب کرنا شروع کیا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی وہ نور محمدی کو پیدا کیا. اس نور محمدی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی. اسی نور محمدی کا فیض تھا عرش پیدا ہوا، کرسی پیدا ہوئی، آسمان و زمین پیدا ہوئے. گویا کہ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اس وجود نوری کا نتیجہ تھا اور وہ پیدا ہوتی چلی گئی اور پھر ہم سب کو وجود ملا. یہاں تک کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو نعمتیں کائنات کی نظر آتی ہے وہ رسول اللہ کے وجود نوری کا صدقہ اور فیض ہے. اس لیے تو نبی فرماتے ہیں کہ انا اول خلقا و آخر بعثا، میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں، سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہوں. اول خلقا تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلے پیدا ہوں، وہ آخر بعثا اور بعثت کے اعتبار سے ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیا ہوں. تو پیدا پہلے ہوا، ظاہر آخر میں ہوا. اس کی بڑی اچھی مثال سمجھانے کے لیے علماء دیتے ہیں، کہا کہ پرکار کے ذریعے سے آپ جب پینسل سے دائرہ کھینچتے کاغذ پہ سب سے پہلے پرکار کی نوک سے مرکزی نقطہ متعین کرتے ہیں. کرنے کے بعد آپ پینسل گھمانا شروع کرتے ہیں. اب ایک جگہ سے پینسل شروع ہوتی ہے اور دوسری جگہ پہ آگے دائرہ مکمل ہوتا ہے. اب جب پرکار ہٹاتے ہیں تو اب وہ مرکزی نقطہ نظر آتا ہے جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور دائرہ مکمل ہو رہا ہے. بس فرمایا بالکل اسی طریقے سے جب بھی آپ دائرہ بنانے لگتے ہیں سب سے پہلے مرکزی نقطہ متعین کرتے ہیں اور پھر ایک جگہ سے ابتدا کرتے ہیں اور انتہا کرتے ہیں. ابتدا اور انتہا جب آپ سے ملتے ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب قدرت کی پرکار نے چاہا دائرہ نبوت مکمل کروں تو سب سے پہلے قدرت نے کیا کیا؟ مرکزی نقطہ متعین کیا. مرکزی نقطہ متعین کر کے ابتدا آدم علیہ السلام سے کی اور انتہا عیسیٰ علیہ السلام پر کی. مبدا منتہا جب آپس میں ملے تو دائرہ نبوت مکمل ہو گیا. جب پرکار ہٹی تو دائرہ مرکزی جو نقطہ محمد مصطفیٰ کا ظاہر ہو گیا. تو بظاہر آدم پہلے ہے، عیسیٰ پہلے ہے، سب پہلے ہے، لیکن جب وہ ہٹایا تو اب مرکزی نقطہ بنا پہلے تھا لیکن ظاہر آخر میں ہوا ہے. بس یہ ہے مرکزی نبوت رسول اللہ کی. تبھی تو مرکزی ہونے کی وجہ سے سارے انبیاء کو جو فیضان ملا ہے رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے. وجود ظاہری کا فیضان بھی اور وجود باطنی علوم و معرفت کا فیضان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء کو پہنچا ہے. اس لیے فرمایا انا اول خلقا و آخر بعثا. اب مبدا منتہا آپس میں جب ملے ہیں، آدم اور عیسیٰ جب آپس میں ملے ہیں تو مبدا منتہا جب آپس میں قریب ہوئے تو ان میں آپس میں مماثلت اللہ نے پیدا کر دی. اس قرب کی وجہ سے مماثلت یوں پیدا کر دی کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. آدم کو آسمانوں سے زمین پہ اتارا، عیسیٰ کو زمین سے آسمانوں پر لے گئے. وہ مناسبت پیدا کی مماثلت کی وجہ سے کہ دونوں قریب ہیں. دونوں میں مناسبت ایسی ہے، ایک بغیر ماں باپ کے تو دوسرا بغیر باپ کے ہے. ایک آسمانوں سے زمین پہ بسایا گیا، دوسرے زمین سے آسمان پر بسایا گیا. اور وہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور سارے نبیوں کا آخری خاتم النبیین کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے، جس کا مرکزی نقطہ آخر میں ظاہر ہوا. تو ایسی عظیم الشان نعمت اور ایسا عظیم الشان نبی، تو اس پہ خوشی نہ منائے، اس پہ خوش نہ ہو.
حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں جس پہ خوش ہونے کی ہے، کیونکہ وجود نوری کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود مل رہا ہے، وجود ظاہری کی برکت سے ہم سب کو 2 وقت کی روٹیاں مل رہی ہیں، تو فرمایا کہ اس پہ خوش رہو۔ یہ وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نوری ہے، وجود ظاہری، یہ تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، ذرے ذرے کے لیے قابل خوشی ہے، کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، یہاں تک لکھا سانپ بچھو کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے سانپ بچھو کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ آپ نے تو سانپ بچھو کو مارنے کا حکم دیا، جہاں مل جا مارو، ایون نماز بھی کھڑے ہیں تو سانپ نظر تو مارو اس کو، تو نماز نہیں ٹوٹے گی آپ کی۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، سانپ سے سانپ آ گیا، بچھوا، آپ گئے جوتا اٹھا کے مارا اس کو، مار دیا، مارنے کے بعد آپ وہیں سے نماز سٹارٹ کر دے جہاں سے توڑی، اس کے مارنے کے پروسیس میں نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ نبی نے کہا نا کہ سانپ بچھو نماز میں بھی دیکھو قتل کرو اس کو، کیونکہ یہ ایسا ظالم ہے کہ نبی غیر نبی کا فرق نہیں سمجھتا۔ کیونکہ آپ کے نالین شریف کے اندر بیٹھ گیا بچھو، آپ نے نالین پہنے تو اس نے اب کو ڈس لیا، آپ نے پاؤں کھینچا، آپ فرمایا کہ یہ نالائق ایسا، یہ نبی غیر نبی کو بھی پہچانتا، حکم فرما دیا جہاں ملے قتل کرو۔ تو دیکھو نبی کے کہنے پہ آپ کے نماز کا پورا ضابطہ تبدیل ہو گیا۔ جس نبی کی برکت سے نماز ملی ہو، اس نبی کی وجہ سے نماز کا ضابطہ بدلے گا نہیں۔ جس نبی کی برکت پر نماز ختم نہ ہوتی ہو، جب تک صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے نماز کے اندر نماز ختم نہیں ہوتی، جب تک اذان میں صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ اذان ختم نہیں ہوتی، تو بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ وہ ذات عالی ہے، ذات عالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، تو گویا کہ سانپ بچھو کے لیے بھی آپ رحمت اس معنی میں کہ ان کو وجود جو ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نوری اور ظاہری کی برکت سے ملا، اس لیے فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سوچتے کہ چلو آپ جب ظاہر ہوئے ہیں اس کے بعد کی جہانوں کے لیے تو رحمت ہو سکتے ہیں، کہ آپ سے پہلے جو تھے اس کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ وہ تو آپ سے پہلے سارا جہان گزرا۔ اس کا جواب وہی میرے پاس وجود نوری، کیونکہ سب سے پہلے فرمایا کہ اول خلق اللہ نے سب سے پہلے اگر جو پیدا کیا نور، فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور تیرے نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، لہذا پہلے ہو بعد ہو جتنی بھی کائنات کے ذرے نظر آتے ہیں سب کے سب رسول اللہ کے وجود نوری کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے رحمت ہے، سب کو وجود آپ کے وجود سے ملا ہے، تو وجود رحمت سب کا آپ کی ذات عالی کی وجہ سے۔ ایک تو یہ وجہ خوش ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ سرمایہ ہدایت ہیں، آپ سرمایہ ہدایت ہیں، آپ ایسی ہدایت اور رہنمائی لے کے آئے ہیں، ایسی رہنمائی و ہدایت کائنات میں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں آتا رہا، ان کی مثال یوں رہی کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھوں ستارے رات کو نکلتے ہیں لیکن اندھیرا پھر بھی رہتا ہے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ طلوع آفتاب ہوتا ہے بھی صرف جھانکتا ہی ہے کائنات کو، پوری کائنات میں روشنی ہو جاتی ہے، پر اب بس اسی طریقے سے ہزاروں نبی آتے رہے، ہر زمانے میں آتے رہے، لیکن کفر شرک کا جو ہے وہ اندھیرا مٹا نہیں ہے، کفر شرک کسی نہ کسی کو باقی رہتا رہا، لیکن جب رسول اللہ کی ذات عالی یہ آفتاب نبوت روشن ہوا ہے، پوری کائنات سے کفر کا اور شرک کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اس لیے کہا لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت نگر سحر سحر، یہ ذاتی عالی۔ تو آپ کی وجود کی وجہ سے، چونکہ دوسری وجہ آپ چونکہ سرمایہ حیات ہیں، آپ سرمایہ حیات ہے، اس پوری دنیا کو جو ہدایت ملی یہ کیا ہے؟ رسول کی وجہ سے۔ اس سے ساری کائنات کے اہل ایمان، وہ اہل اسلام، ظاہر ہے ان کو آپ کے وجود سے ہدایت ملی ہے، انہوں نے رسول کی وجہ سے اللہ کو پہچانا، ورنہ ہم اللہ کو کہاں پہچانتے تھے؟ پہچاننے والوں پہچانا رسول اللہ کی دعوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے اللہ کو پہچانا، اور جس ذات کی وجہ سے اللہ پہچانے گئے ہیں اس ذات کی نعمت عظمیٰ ہونے کا کیا عالم ہوگا؟ جس ذات نے اللہ کا تعارف ہم سے کرایا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اللہ تو عادل بھی ہے، تو یہ سارے اوصاف، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، یہ تعارف رسول اللہ نے کروائے۔ تو جس رسول نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے اس رسول کی عظمت شان اور شکرانے کا عالم کیا ہوگا؟
تبھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نام نامی آئے اور کوئی مجھ پر صلاۃ و سلام نہ پڑے، ہلاک ہو جائے۔ مشہور حدیث جانتے ہیں نا کہ آپ منبر رسول پر پہلا قدم رکھتے ہیں، فرماتے آمین، دوسرا قدم رکھتے فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ تقریر کی، خطبہ ختم ہو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج خلاف معمول آپ ہر سیڑھی پہ آمین آمین کہتے ہوئے گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ دیکھو صحابہ بھی دیکھو کام کے سوال کرتے ہیں، کام کے۔ آج ہم بے کام کے سوال کرتے ہیں، کام کے سوال نہیں کرتے۔ کام کے سوال یہ ہیں تاکہ کوئی علم حاصل ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ اصل میں جیسے ممبر پہ قدم رکھنے لگا تو جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میں بد دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ کیا بد دعا ہے؟ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی وہ بخشش نہیں کروا سکتا، ہلاک ہو جائے۔ اور مجھے حکم کیا، آپ میں نے آمین کہا۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے یا دونوں میں اس کو ایک بوڑھا باپ یا ماں ملی اور ان کی خدمت کر کے دنیا میں جنت میں داخل نہیں ہو گیا، تو فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ دیکھو رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالی کھلی کچہری میں معافیاں بانٹتے ہیں، اس میں بھی کسی یہ بدبخت جو ہے وہ محروم رہا تو پھر اب بتاؤ کون سا مہینے جس میں بخشا جائے گا؟ تبھی فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے اب۔ اور ماں باپ، بوڑھے ماں باپ مل گئے یا کوئی ایک بوڑھا مل گیا اور اس کی خدمت کر کے وہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکے، اس کا مطلب پھر اب آپ کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ یہ دو رشتے ایسے تھے کہ جن رشتوں کو آپ سے حسد نہیں ہوتا۔ بھائی کو بھائی سے حسد ہوگا، بہن کو بہن سے حسد ہوگا، خالہ کو پھپھی سے ہوگا، خالہ کو بھانجی سے ہوگا، پھپھی کو بھتیجی سے ہوگا۔ ساری کائنات کے رشتوں میں ایک دوسرے حسد ہو سکتا ہے۔ اگر حسد نہیں ہے تو ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے۔ ماں باپ ایون ہے کہ بیٹا باپ سے زیادہ قابل نکل جائے تو باپ دورہ خوشی مناتا کہ میرا بیٹا، دیکھو میں تو کیپٹن تھا، میرا بیٹا جنرل بن گیا، وہ خوشی مناتا ہے، جیلس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بھائی اگر کیپٹن اور دوسرا جنرل بن جائے تو بھائی خوش تو ہوتا ہے لیکن اندر سے جیلس۔ کیوں؟ بھائیوں کی جیلسی تو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ بھائی حابیل قابیل بھائی تھے نا، بھائی بھائی سے جیلس ہو کے قتل کرتا ہے۔ برادران یوسف بھائی تھے نا، بھائیوں نے بھائی کو ڈالا۔ ایک الگ گفتگو۔ یہ رشتہ سب سے پیور رشتہ ماں باپ کا رشتہ، کہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہاں حسد نہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں ان کے قدموں میں جنت رکھ دی ہم نے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی اور اس کا دروازہ باپ کو بنا دیا، باپ کو دروازہ بنا دیا۔ لہذا ماں کی خدمت کر کے اگر تم جنت تک پہنچ بھی گئے، اگر باپ کو راضی نہیں کیا تو دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بعض اب ایسے واقعات ہوتے ہیں، بیٹا باپ سے کہتا ابا ٹھیک ہے میں تجھے نہیں پوچھتا، تو جا یہاں سے، میری جنت ایتھے ہے، میری جنت ماں دے قدماں دے تھلے ہے، میری جنت۔ ٹھیک ہے، باپ کو تم نے دکھ دے دیا، نافرمانی کر لی، جنت تو تجھے ملے گی لیکن دروازہ بند ملے گا، کیونکہ فرمایا کہ الآباء ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازے ہیں۔ لہذا ماں باپ دونوں کو ایسے رکھو جیسے دو آنکھیں ہیں، جیسے دو آنکھوں کو دونوں کو تم برابر رکھتے ہو، قدر کرتے ہو۔ ماں باپ دو آنکھیں ہیں، دونوں کی برابر خدمت کرو گے تمہیں جنت بھی ملے گی اور دروازہ کھلا بھی ملے گا۔ اسے نبی نے کہا ماں باپ ملے اور جنت نہیں کمائی، فرمایا ہلاک ہو۔ اب کہتا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ بھائی کی خدمت کر لے، خالو کی کر لے، چاچو کی کر لے، تاؤ کی کر لے اور جتنی خدمت کر لے۔ اب جنت کا سرٹیفکیٹ اگر مل سکتا تھا ان رشتوں سے مل سکتا تھا، وہ رشتے تو نے ضائع کر دیے۔ اس کے بعد وہ بہن بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے اجر ملے گا لیکن جنت کا وعدہ نہیں۔ اس سے اندازہ کریں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آیا، اس میں گرامی اور مجھ پہ اس سے صلاۃ و سلام نہیں پڑا، مجھ پہ اسے صلاۃ و سلام نہیں پڑا تو میں ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ظاہر ہے اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو وہ ہے کہ اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کا تعارف کروائے، جس نے اللہ کی پہچان جس نبی نے ہماری کروائی ہے، تو اس نبی کے حوالے سے اگر ہماری یہ صورتحال ہوگی تو اس نبی فرمایا کہ جو میرا نام نامی آیا اور اسے اس کا جو ہے وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑا تو فرمایا ہلاک ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ بے وفا ہے، بے وفا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ہے اس پہ صلاۃ و سلام نہ پڑے۔ ظاہر ہے کہ جس نبی نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا، آپ اس کی اوپر رحمت کی دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ تعارف کروایا. تو گویا کہ پہلی وجہ یہ کہ ہمیں جو وجود ملا ہے رسول اللہ کے وجود نوری کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا. اس لیے وہ ایسی نعمت ہے کہ ایسی نعمت اس کے ٹکر کی کوئی نعمت ہی نہیں. اگر کسی نعمت پہ تمہیں خوش ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی نعمت پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ باقی نعمتیں خوشی کے قابل حقیقت میں نہیں ہیں. اور دوسرا سب یہ کہ وہ سرمایہ حیات ہیں، وہ سرمایہ حیات ہیں، وہ سرمایہ ہدایت ہے کہ آپ کو ہدایت کی دولت جو ہے وہ آپ ان کی توسط سے ملی ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو دوسرے مقام پہ یوں ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے، امتنان کیا ہے اہل ایمان پر. اس بعث فیہم رسولا، جب انہی کے اندر من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے. وہ یزکیہم، اور ان کو اندر سے پاک کرتا ہے. وہ یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ نعمت کا دوسرا سبب بتا دیا کہ اس نعمت پر خوش ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ سرمایہ ہدایت ہے، کہ سرمایہ ہدایت وہ اندر باہر سے پاک کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر خوش ہونا. اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور حضرت کی علومت مولانا شمری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. لہذا جمہور علماء کے قول کے مطابق فرمایا 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی. لہذا نبی پاک کی یہ ظاہری وجود آیا ہے تو لہذا اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. باقی خوشی کی غمی کی حدود جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متعین کیے ہیں کہ یہ ایسے جذبات ہوتے ہیں انسان کی فطرت پر غالب آتے ہیں. ان حدود کے اندر رہتے ہو آپ خوشی بھی منائیں گے، آپ غم بھی منائیں گے. جو حدود کے اندر رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.